محترم پروفیسر محمد علی کریمی صاحب، آپ یہ بیان کیجیے گا، جس طرح دیکھیں دنیاوی طور پر جس طرح بھی ایک مثال دی جا رہی تھی، خلیل حنفی صاحب بھی دے رہے تھے، تو یہ بتائیے کہ جس طرح ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی ہو، کسی منصب پر فائز ہو، تو یقیناً جب کسی اپنی نئی جگہ پر ایسی جگہ پر جاتا ہے تو وہ پھر مطلب کچھ گارڈز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ میپ دکھایا جاتا ہے، کچھ چیزیں میسر کی جاتی ہیں کہ وہاں کی اس کو سیر کروائی جاتی ہے، سارے معاملات دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ واقع معراج پر تھا، وہ ساتوں آسمان کو پار کر کے مقام قاب قوسین تک پہنچنا، پھر وہ جو سواریاں درمیان میں آئیں، پھر جب وہ رف استعمال کیا گیا، پھر براق استعمال کیا گیا، یہ ساری چیزیں میں چاہوں گا مختصر انداز میں آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کے سامنے ذرا پیش کریں تھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال اور حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد رنجیدہ دل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال 27 رجب کو بنت ابی طالب اپنی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام بھی آتے ہیں، جناب میکائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، جناب اسرافیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور ان مقرب ملائکہ کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کا جھرمٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافوری ہونٹوں سے جبریل امین علیہ السلام بیدار کرتے ہیں اور ان کو مژدہ سنایا جاتا ہے کہ پروردگار آپ کو عرش پہ بلا کر اپنے جلوے دکھانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے یہ عظمت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، باقی کسی اور کو یہ عظمت سے نہیں نوازا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم لے جایا گیا، سرکار فرماتے میرے سینے کو چاک کر کے اس کا میرا دل نکال لیا گیا اور اس کو زمزم میں دھویا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک روح کا محتاج ہے، ہمارے آقا روح کے محتاج نہیں بلکہ روح ہمارے آقا کی محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وضاحت بھی ہوگی، جی وضاحت ہوگی، چونکہ روح جو ہے مخلوق ہے، اور سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا رسول بنایا ہے۔ تو روح بھی جسم بھی، خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، تو وہ بھی سرکار کو اپنا رسول مانتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس باہر ہے، آپ کے لیے برتن پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا فطرت کے مطابق۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جنتی جانور پہ بٹھایا گیا جس کو براق کہتے ہیں، جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا۔ آقا علیہ السلام کی کیفیت ذکر کی، لگام پکڑنے والے جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور رکاب تھامنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام پیچھے ہیں، شب اسرا کے دولہ سج کر براق پہ سوار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں چونکہ بعض احباب سوالات اٹھاتے ہیں اور ایک ذہن میں کوشچن بھی آتا ہے، کیسے ممکن ہوا کہ بستر گرم ہے اور ام ہانی کے گھر سے واپس بھی آ گئے، تو پھر بستر ابھی تک ٹھنڈا بھی نہیں ہوا اور واپس بھی آ گئے۔ آج ہم عقل کے یہ جتنے بھی معاملات اور اپنی عقل پہ پیش کر کے ماڈرنٹی کے اندر سوالات اٹھاتے ہیں، اس کا سب سے خوبصورت جواب یہ ہے، اور عقل سلیم اس کو مانے گی، کہ اگر محرک کے اندر طاقت ہو اور متحرک میں قابلیت ہو تو حرکت پہ تعجب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اس کا خوبصورت سا میں مثال سے ثابت کرتا ہوں، جیسے ایک شخص کہے میں نے ایک انجن کو دیکھا جو 20 ڈبے کھینچ رہا تھا، تو کسی کو تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ انجن محرک ہے، اس میں طاقت ہے، اور ڈبے جو ہیں وہ متحرک ہیں، اس کے اندر بھی ان کے پیچھے جانے کی طاقت ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے ایک بکری کو دیکھا وہ 20 ڈبے کھینچ رہی تھی، تو فوراً تعجب ہوگا کہ محرک جو بکری ہے اس کے اندر تو کسی قسم کی طاقت ہی نہیں، تو پھر متحرک کے اندر کس طرح حرکت پیدا ہوئی؟ یہاں معراج کا محرک پروردگار ہے، جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور معراج کے متحرک محبوب خدا ہیں جن کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کی رحمت کے فیض کو عام کر دیا۔ جب محرک میں طاقت ہے اور متحرک میں قابلیت و لیاقت ہے تو پھر معراج پہ تعجب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج بھی سائنس اس کو پروف کر چکی ہے۔ سائنس کی تھیری ہے جس کے مطابق، تھیری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق، اگر کوئی کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ سفر کرتا ہے، یعنی روشنی جتنی تیزی سے سفر کرتی ہے، اگر کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے کوئی سفر کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہو جائے گا،
ٹائم رک جائے گا. یہ آج سائنس پروف کر رہی ہے. اور ساتھ ہی اس نے اس تھیری کے اندر یہ کہا کہ چونکہ لائٹ کی رفتار سے کوئی سفر کر نہیں سکتا اس لیے ٹائم ڈیلیشن نہیں ہو رہا. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے جو تھیوری پیش کی, تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے جس وقت کوئی سفر جسم کرتا ہے اور اس کے سفر کی وجہ سے ٹائم ڈیلیشن ہوگا, وہ تو ایک لائٹ کی بات ہے. ہمارے آقا برق پہ سوار نہیں ہوئے بلکہ براق پہ سوار ہوئے ہیں. برق لائٹ کو کہتے ہیں, بجلی کو, روشنی کو کہتے ہیں, اور برق کی سپرلیٹو ڈگری براق ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف لائٹ کی سپیڈ سے نہیں گئے, لائٹ کی سپیڈ سے سفر ہو تو ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے. اللہ نے لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ طاقت والا براق اپنے محبوب کو دیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح گئے کہ ٹائم ڈیلیشن ہوا اور سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پلٹ کر آئے. بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی. یہ پروردگار نے اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمائی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا براق جب آگے بڑھا, آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس رکے, آپ نے 2 نفل پڑھے. سرکار فرماتے رائی تو موسیٰ قائما یصلی فی قبری, صحیح مسلم کی روایت ہے, فرمایا میں نے دیکھا قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے مجھ پہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام پھر آگے بڑھتے ہیں, خوشبو والی وادی میں پہنچے, وہاں آقا علیہ السلام نے نفل پڑھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے, تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی. پھر آقا علیہ السلام آسمانوں کی طرف بڑھے. پہلے آسمان پہ جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پہ جناب حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں, چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں, پانچویں آسمان پہ جناب حضرت ہارون علیہ السلام ہیں, چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. سارے انبیاء سرکار کو ویلکم بھی کر رہے ہیں, مرحبا بھی کہہ رہے ہیں. 500 سال کی مسافت کا ایک آسمان ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیڑھیوں کے زینے کی طرح بنتا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, جہاں جا کے جبریل امین علیہ السلام نے کہا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, رف رف پیش کیا جاتا ہے, محبوب خدا سوار ہوتے ہیں. پھر آگے بڑھے اور اس مقام پر پہنچے کہ سرکار فرماتے مجھے آواز آئی کف یا محمد, اے محمد ٹھہر جائیے, ان ربک یصلی, تیرا پروردگار تجھ پہ درود بھیج رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اب اس قرآن کی آیت کا امام بخاری نے جو بے خوبصورت ترجمہ کیا, ثم دنا فتدلی, اور اس کا جو فائل امام بخاری نے متعین کیا ہے ثم دنا, فرماتے ہیں ثم دنا الجبار, کہ پروردگار کا وہ جلوہ قریب ہوا. ثم دنا فتدلی, پھر اور قریب ہوا. فکانا قاب قوسین او ادنا, یہاں تک کہ 2 کمانوں کے ملنے سے جو راستہ اور درمیان میں فاصلہ رہ جاتا ہے, اتنا قرب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. سرکار نے سر کی آنکھوں سے اللہ کے جلووں کو ملاحظہ فرمایا, اور ان جلووں کو ملاحظہ فرماتے ہوئے پروردگار نے بہت سی عظمتیں عطا فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ البقرہ کی آخری آیتیں بطور تحفہ دی جاتی ہیں. پروردگار ارشاد فرماتا ہے پیارے محبوب جو کچھ میں نے بنایا ہے میں نے سب کا مالک تمہیں بنا دیا. پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے سب کچھ تیری ذات کے لیے چھوڑ دیا, میں خدائی کا طلبگار نہیں, میں تو خدا کا طلبگار ہوں, میں تو تیری رضا چاہتا ہوں. پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے میرے محبوب اگر تو نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تو میں بھی تمہارا ہوں, میری ساری خدائی بھی تمہاری ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے, وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں.